دوستو ہم انسان عقل ہوتے ہوئے بھی اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے. اکثر ہم دنیا بٹورنے کے چکر میں آخرت برباد کرتے رہتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امیر وہ ہے جس کے پاس مال و منال ہو، روپیہ پیسہ ہو، دولت ہو، ثروت ہو. مگر میرے دوستو اصل دولت مند وہ ہے جو جہنم سے بچ کر جنت کا مستحق بن جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ ہم نے کہا مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ اور مال و منال ہو. آپ نے فرمایا نہیں، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز و روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا ثواب لیے ہوئے آئے گا، مگر اس نے کسی کو گالی، کسی کی غیبت، کسی کو ناحق قتل، کسی پر ظلم اور کسی کا مال کھایا ہوگا. اس کی تمام نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی. جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈالا جائے گا. اے انسان ذرا سوچو، اس دن تیرا کیا حال ہوگا، تیری کیسی حالت ہوگی. تیرے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جسے تو نے ریا اور شیطان کے وسوسوں سے پاک ہو کر کیا ہوگا. اگر تو نے طویل مدت میں ایک خالص نیکی حاصل کر لی ہے تو وہ بھی قیامت میں تیرے دشمن لے جائے. شاید تو نے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ اگرچہ تو ساری رات عبادت میں اور تمام دن روزوں میں گزارتا ہے، مگر تیری زبان مسلمانوں کی غیبت سے نہیں رکتی اور تیری نیکیاں برباد ہو جاتی. دیگر برائیاں جیسے حرام کی چیزیں کھانا، مال مشکوک ہضم کر جانا اور مکمل طور پر عبادت الہی نہ کر سکنے کی کوتاہی سے تو کیسے عہدہ برآ ہو سکتا ہے، جبکہ اس دن ہر بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلایا جائے گا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بکریوں کو آپس میں سینگ مارتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، ابو ذر جانتے ہو یہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کیوں ایک دوسرے کو سینگ مار رہی ہیں اور وہ قیامت کے دن ان کا فیصلہ فرمائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی آیت وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. زمین کے تمام جانور اور تمام پرندے تمہاری طرح ایک امت ہے. قیامت کے دن تمام مخلوق، جانور، درندے، پرندے وغیرہ اٹھائے جائیں گے اور ہر کسی کو انصاف دیا جائے گا، یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کو سینگ والی سے بدلہ دلایا جائے گا اور پھر کہا جائے گا تم مٹی ہو جاؤ. اس وقت یہ سن کر ہر کافر یہ پکار اٹھے گا کہ کاش میں بھی مٹی ہوتا. اے ناتواں انسان، اس وقت جب کہ تیرا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہوگا تو سخت دکھ میں مبتلا ہو کر کہے گا میری نیکیاں کہاں ہیں، اور تجھ سے کہا جائے گا کہ وہ تیرے دشمنوں کے نامہ اعمال میں منتقل ہو گئیں. اس وقت تو اپنے نامہ اعمال کو برائیوں سے بھرا ہوا پائے گا جن سے بچنے کے لیے تو نے دنیا میں انتہائی کوشش کی تھی اور رنج و غم اٹھایا تھا. تب تو کہے گا اے اللہ میں نے تو یہ گناہ نہیں کیے تھے. تو تجھے کہا جائے گا کہ یہ ان لوگوں کی برائیاں تیرے حصے میں آئی ہیں جن کی تو نے غیبت کی، گالیاں دی اور ان سے لین دین، ہمسائیگی، گفتگو، مباحثوں اور دیگر معاملات میں تو نے بدسلوکی کی تھی. اللہ اکبر.